السلام علیکم سامعین، 8 ذی قعدہ اور 29 مئی ہیں۔ عنوان ہے بصیرت افروز خطاب۔ یہ خطاب دارالعلوم دہلی میں ہوا ہے، جس کے بانی و محتمم نامور عالم دین مفسر قرآن مجلس دعوت الحق کے چیئرمین حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی صاحب ہیں۔ خطاب کرنے والے ہیں حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری مدد لہ العالی۔ آپ ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کل ہند نائب ناظم ہیں اور فاتح قادیانت ہیں، اور ختم نبوت کے لیے جو ان کا کام ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ آپ یہ گزارش کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو میرے عزیز طلباء کہ اللہ تعالیٰ نے اس دینی علم کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ یعنی ہم بھی اس کا سسٹم ہیں، ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ یہ وہی دین ہے جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے کے لیے کوششیں فرمائی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ حضرات تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، فقہاء اور آج تک کے درجہ بدرجہ اس سے منسلکین نے کتنی قربانیاں دی ہیں، جس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ 1450 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ یہ دین جیسے پہلے کامل و مکمل تھا ویسے آج بھی وہ دین میں نہیں ہے، دین کے ماننے والوں میں ہے، اور اس کو نسبت کر دی جاتی ہے دین کی طرف، ورنہ اس دین میں الحمدللہ کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں میں تو آپ کے سمجھ میں بات آئے گی۔ آپ یہ بتائیے کہ مغرب کی نماز آج جو آپ نے پڑھی ہے وہ کئی رکعت پڑھی ہے؟ فرض کی 3 رکعت پڑھی ہے۔ کتنی پڑھی ہے؟ بولو زور سے۔ 3 رکعت پڑھی آپ نے۔ اور کل کتنی پڑھی تھی؟ 3 ہی پڑھی تھی۔ اور اس سے پہلے کتنی پڑھی تھی؟ 3 ہی پڑھی تھی۔ اور اس سے پہلے کتنی پڑھی گئی ہے؟ 3 ہی پڑھی گئی ہے۔ اور اس سے پہلے یاد رکھو یہ سلسلہ ڈھونڈا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر کے ملے گا۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی 3 رکعت نماز فرض پڑھائی تھی، آج تک ہم 3 ہی پڑھ رہے ہیں۔ یا کمی ہو گئی اس میں؟ کوئی کمی تو نہیں ہوئی۔ فجر کی 2 رکعت فرض نماز ہمارے نبی نے پڑھائی تو اس وقت سے لے کے آج تک 2 ہی رکعت ہم پڑھتے آئے ہیں، کون سی کمی واقع ہوئی ہے؟ اور یاد رکھو نہ آج تک کمی ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کمی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آسمان سے اس زمین پر نازل ہوں گے، دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ بھی فجر کی 2 ہی رکعت پڑھیں گے اور مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آ کر کے فجر کی 2 کو 4 کر دیں یا مغرب کی 3 کو 2 کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا دین اتنا مضبوط اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی، اتنا لمبا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اس کے اندر رتی برابر بھی نہ کوئی کوتاہی کمی واقع ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کوئی کوتاہی واقع ہوگی۔ اب دیکھیے، اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں ہم اور آپ کہ اسی سسٹم کا حصہ ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی سسٹم کا حصہ بنایا ہے۔ اب اس سسٹم میں کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے، کوئی محدث ہوتا ہے، کوئی مفسر ہوتا ہے، اور کوئی فقیہ ہوتا ہے، کوئی متکلم ہوتا ہے، کوئی ان سے چھوٹے درجے کا ہوتا ہے، کوئی ان سے بھی چھوٹے درجے کا ہوتا ہے، کوئی ایک مطلق مدرس ہوتا ہے، کوئی اس مدرسے کے اندر خادم ہوتا ہے، کوئی طباخ ہوتا ہے، مطبخ کا شعبہ سنبھالتا ہے، کوئی سفارت کا شعبہ سنبھالتا ہے، کوئی جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوئی ہوتی ہے منٹ کی، ایک سوئی ہوتی ہے سیکنڈ کی، تینوں 3 سوئیاں ہیں
ایک گھنٹہ بتاتا ہے، 1 منٹ بتاتا ہے، 1 سیکنڈ بتاتا ہے، لیکن بتاؤ تینوں کی حیثیت برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس میں سے سیکنڈ والے کو نکال دیا جائے تو منٹ کا پتہ نہیں چلے گا، منٹ والے کو نکال دیا جائے تو یاد رکھیے گھنٹوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ سب کے سب برابر درجے کے ہیں، صرف سمجھنے کے لیے کسی کا نام گھنٹے والی سوئی رکھ دیا گیا، کسی کو منٹ والی سوئی رکھ دیا گیا، کسی کو سیکنڈ والی سوئی رکھ دیا گیا۔ اس کے اندر جو معمولی پرزہ ہے جو ان سوئیوں کو چلاتا ہے، یاد رکھیے اس کی بھی اتنا ہی حیثیت اور اہمیت ہے جتنا ان سوئیوں کی ہے۔ اگر اس میں سے وہ پرزہ خراب ہو گیا، کام کرنا اپنا بند کر دے، تو یہ گھنٹے اور منٹ سیکنڈ والے یہ بھی اپنا کام کرنا بند کر دیں گے۔ اس لیے اس میں جو درجات قائم کیے گئے ہیں تو درجات کے اعتبار سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو درجات ہیں تقابل تفاضل کا ہیں، یہ درجات تو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ سب کی حیثیت ایک جگہ آ کر کے دین کے خادم ہونے کی حیثیت سے برابر ہو جائے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم ایک چھوٹے سے مدرسے میں ہیں۔ چھوٹا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اس کا کام چھوٹا ہے، آپ یاد رکھیے کام تو بڑا ہی بڑا ہے۔ اس کا کام وہی ہے جو بڑے مدرسے والے کرتے ہیں۔ کسی کے پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو بڑے مدرسے میں کام کر رہا ہے وہی جنت میں جائے گا، جو چھوٹے میں کام کر رہا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے انہی چھوٹے مدرسوں میں، انہی مدارس سے اب اپنے وقت کے شیخ الہند پیدا ہوں گے، انہی مدارس میں اپنے وقت کے حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ پیدا ہوں گے، انہی مدارس میں اب اپنے وقت کے حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی پیدا ہوں گے، انہی مدارس میں اپنے وقت کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوں گے۔ آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، آسمان سے تو صرف اور صرف حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنے وقت پر آنا ہے۔ جیسے ماضی میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سنبھالا دینے کے لیے ہمارے اکابر کو پیدا فرمایا، اسی طرح جب بھی حالات آئیں گے تو انہی مدارس کے ذریعے سے ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو اس دین کو سنبھالا دیں گے اور اپنے بعد والوں کو پہنچاتے رہیں گے۔